ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ اگر ایمان الگ ذکر ہو، اسلام الگ ذکر ہو، تو ایمان اسلام اور اسلام ایمان۔ لیکن جہاں یہ دونوں اکٹھے ذکر ہوں وہاں ان دونوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ ان بعض الفاظ کے بارے میں عربی قاعدہ ہے، اذا اجتمع تفارق، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع۔ اکٹھے ہوں، ایک ساتھ دونوں کا استعمال ہو تو ان میں فرق ہوگا، الگ الگ ذکر ہوں تو دونوں ایک ہی۔ یہاں ایک آیت کریمہ میں دونوں کا اکٹھا ذکر، ایمان کا اور اسلام کا۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ دو کہ ہم اسلام لے آئے۔ جب یہ دونوں الفاظ اکٹھے ذکر ہوں گے تو اسلام ظاہری اعمال کا نام ہوگا، جیسے کلمے کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا۔ حدیث جبریل میں کیا ہے؟ جبریل امین نے کیا پوچھا؟ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، میرے رسول ہونے کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، یہ اعمال ظاہرہ، ان کو اسلام کہا گیا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یعنی ایمان باطنی امور کا نام، کہ دل سے ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، روز آخرت پر اور تقدیر پر۔ تو گویا ایمان ان امور باطنیہ کا نام ہے جن کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام امور ظاہرہ کا نام۔ لیکن یہ دونوں الفاظ الگ الگ ہوں تو کوئی فرق نہیں، ایمان اسلام ہے، اسلام ایمان ہے، ایمان پر اسلام کا اطلاق ہوگا اور اسلام پر ایمان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ تو آپ نے ایمان کو عمل کہا، سوال ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ایمان کا ذکر کیا۔ وفد عبد القیس والی جو حدیث صحیح بخاری میں ہے، جو اللہ کے نبی کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے اور انہوں نے عرض کیا کہ مرنا بامر فصل، ہمیں فیصلہ کن باتیں بتائیے، ہمارے آپ کے درمیان قبیلہ بن مضر ہے، ہمارا دشمن ہے وہ، ہم اگر نکلیں گے ہم پر وہ حملہ آور ہوں گے، ہمارا سامان لوٹیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، تو ہم آ نہیں سکتے۔ ہاں حرمت والے مہینے میں آ سکتے، رجب میں آ سکتے ہیں، رجب کا وہ احترام کرتے ہیں، قتال نہیں کرتے، حملے نہیں کرتے۔ تو ہمیں پھر کوئی فیصلہ کن بات بتائیے جس کو ہم اپنے عمل میں لے آئیں اور ہمیں اس پر عمل کر کے جنت مل جائے، اور وہی بات ہم جا کر واپس اپنے قبیلے والوں کو بتائیں، اپنی قوم کو بتائیں، فیصلہ کن بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمرکم بالایمان باللہ، میں تم کو ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں، ایمان کا حکم۔ پھر آپ نے پوچھا تدرون ما الایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان۔ ایمان یہ ہے، وتحج البیت ان استطعتم الیہ سبیلا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ کہ اللہ کی توحید کو مانو،
میری رسالت کو مانو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج بیت اللہ کرو۔ تو آپ نے ان امور ظاہرہ، اعمال ظاہرہ کو ایمان کہا ہے۔ تو مانا اگر ان کا استعمال متفرق ہو، جدا جدا ہو، تو ایمان پر اسلام کا اطلاق ہو سکتا ہے، اسلام پر ایمان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور اگر دونوں اکٹھے استعمال ہوں، دونوں میں فرق ہوگا۔ ایمان اعمال باطنہ کا نام اور اسلام اعمال ظاہرہ کا نام۔ اب اعراب نے کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئے۔ میں قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ یعنی یہ بات تم کہو، تمہارا اسلام لانا ابھی قابل قبول ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ جو اعمال ظاہرہ اسلام کا، ظاہری طور پر اسلام والے کام ہم کرتے ہیں،